ہو سکے میری گزارش اگر آپ قبول کرتے ہیں تو تشریف لائیں اور اندر بیٹھ جائیں۔ اللہ کریم آپ کو دونوں جہان میں بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی ہاشمی عربی قریشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو روزانہ مجھ پر ایک مرتبہ ون ٹائم درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ دلچسپی بھی بڑھے۔ درود پاک کی کثرت کرنے میں ہمیں زیادہ مزہ ہے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا کل پیارے آقا کی معیت نصیب ہوگی، پیارے آقا کا قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت حضرت سلیمان بن جزوری رحمۃ اللہ تعالی علماء جانتے ہیں۔ آپ کی مایہ ناز تصنیف فیضان دلائل الخیرات شریف ہے جو کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ آپ کہیں سفر پر توجہ کے ساتھ سننے سے، دل کے کانوں سے، جہاں آپ کو بات اچھی لگے سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں۔ اس کی فضیلت پہلے عرض کرتا ہوں کہ جو چیز فضیلت سننے کے بعد پھر جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام سے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ علماء توجہ کا طالب ہو، علماء موجود ہے۔ ایک مرتبہ ون ٹائم جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے نام سے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جو ایک کہے سبحان اللہ تو ذکر کی نیت سے کرے تو ثواب بھی ملے گا۔ جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، ہم خاموش کیوں رہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ پروگرام چل رہا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر حدیث پاک پر آئیں گے کہ سلیمان بن جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے۔ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آپ کو نماز ادا کرنی تھی، عصر کا وقت تھا، پانی کی تلاش تھی، کنواں بھی موجود تھا مگر کنواں میں پانی بہت دور تھا، پانی نکالنے کا ذریعہ نہیں تھا۔ ایک بچی اپنے چھت سے ملاحظہ کر رہی تھی کہ پانی کے لیے پریشان ہے۔ وہ بچی توجہ سے سنے کہ درود پاک کی فضیلت کیا ہے، یہ کتاب لکھی کیوں گئی ہے، دلائل الخیرات شریف۔ بچی ملاحظہ کر رہی ہے، بچی آتی ہے اور عرض کرتی ہے آپ کون ہیں؟ ارشاد فرماتے میرا نام سلیمان محمد بن سلیمان جزوری ہے۔ بچی عرض کرتی آپ کے نام کے تو بہت چرچے ہیں، آپ اللہ کے مقدس ولی ہیں، آپ کے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے ترستے ہیں۔ اور تو یہ کہ پانی پر قدرت نہیں، پانی کے قریب نہیں پہنچ سکتے، پانی قریب نہیں، پانی کے وضو کے لیے پانی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچی اتنی باشعور بچی تھی، اس کنویں میں جو پانی بہت دور تھا وہ بچی اپنے لعاب اس پانی میں ڈال دیتی۔ سبحان اللہ کی
جیسے وہ بچی اپنے لعاب کو کنویں میں ڈالتی ایک پانی اوپر آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پانی اوپر آتا ہے حضرت سلیمان بن جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرماتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. پھر ارشاد فرماتے ہیں میری پیاری بچی، میری بیٹی، تمہیں یہ شرف کہاں سے حاصل ہوا؟ توجہ سے سنیے، غور سے سنیے، درود پاک کی فضیلت کیسی ہے، یہ شرف کہاں سے حاصل کیا تم نے، یہ کمال تمہیں کہاں سے حاصل ہوا؟ وہ عرض کرتی حضور میرے پاس کوئی خاص بڑا کوئی عمل تو نہیں ہے، بس ایک عمل ضرور کرتی ہوں. وہ عمل یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرتی ہوں، جس کی وجہ سے میری زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر عطا کی ہے، لعاب میں یہ تاثیر عطا کی ہے کہ میں جس پانی میں لعاب ڈالوں وہ پانی اوپر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ وہی ٹھان لیتے کہ درود پاک کی فضیلت پر مکمل کتاب لکھوں گا. اور حضرت سلیمان بن جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکمل کتاب دلائل الخیرات شریف جو تقریباً زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، آپ نے لکھی. بہت معتبر کتاب ہے، علماء پڑھے ہوں گے، علماء زیارت کیا ہوں گے. دلائل الخیرات شریف، اس میں بے شمار درود پاک فضیلت کے ساتھ اس درود پاک کی کیا فضیلت ہے، یہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، یہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، یہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. جو صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے، کتنا صلی اللہ علی محمد، اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کل اگر ہمارے اعمال میں کمی ہو جائے، فرائض و واجبات کے بعد دیگر اعمال میں کمی ہو جائے، یہ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ ہو جائے. تو نیت کریں کہ 313 مرتبہ، کتنے مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. آپ کو میں کارکردگی سناؤں. ابھی میں جھارکھنڈ گملا گیا، کہ میری ذمہ داری خدمت دعوت اسلامی کے تحت بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ، آسام، ان میں جتنے مدارس ہیں دعوت اسلامی کے تحت 106 مدرسۃ المدینہ اس وقت ہے. مدرسۃ المدینہ کے 3 شعبہ ہیں، ایک فل ٹائم اس میں ہاسٹل کے ساتھ، ایک فل ٹائم 8 تا 4، ایک جز وقتی 2 گھنٹے 1 گھنٹے والا مدرسہ. تو الحمدللہ تنظیمی اعتبار سے پورے ہند کا 5 ریجن بنایا گیا ہے، 5 احاطہ. اس 5 ریجن میں کولکاتہ ریجن آتا ہے، اس میں بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ، آسام ہے. اس میں آپ کی دعوت اسلامی 106 مدرسے قائم کیے ہیں اور تقریباً 18 جامعۃ المدینہ اس میں عالم کورس کی پڑھائی ہوتی ہے. اس میں میری خدمت ہے بچوں کا ٹیسٹ لینا. تو جہاں جاتا ہوں درود پاک کی ایک بچوں میں جذبہ ہے. جب پوچھا جاتا ہے الحمدللہ آپ نے کتنے درود پاک آج پڑھے صبح سے شام تک، کوئی 500، کوئی 313، کوئی 800، کوئی 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں. آسانی ہے. صلی اللہ علی محمد لفظوں میں چھوٹا ہے مگر فضیلت اعتبار سے بہت کمال کا درجہ رکھتا ہے. تو صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. آپ چلتے پھرتے اگر 313 مرتبہ چاہیں تو ہر نماز کے بعد 50 مرتبہ سے 2 سے 3 منٹ لے لیں، 50 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. تو 313 مرتبہ دن میں بآسانی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں جو دن میں 313 مرتبہ، کتنے مرتبہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلامی بھائی اور دعوت اسلامی یوں تو بے شمار دینی کام میں مشغول ہے. اس کے 80 ڈپارٹمنٹ ہیں، 80 ڈپارٹمنٹ میں کئی شاخیں ہیں.
80 شعبہ جات ہیں، 80 شعبہ جات کے تحت کئی ایک ایک شعبہ میں کئی شاخیں ہیں۔ انہی شعبہ میں ان 80 شعبہ جات میں 2 شعبہ ہے جو تعلیمی، جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ۔ اس کے تحت حفظ و نازہ اور عالم کورس، افتاء کورس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ آپ کی دعوت اسلامی جہاں دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر رہی ہے۔ ایک پیاری سی بات سنا دو، خوش ہو جائیں گے، خوش ہونا ہے۔ آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم پر کوئی مقدمہ دائر ہو جاتا ہے، آج ہم پر کہیں بھی کچھ کیا جاتا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس ایکٹ کے تحت کیا جا رہا ہے، ہمارا ایکٹ کیا کہتا ہے، ہمارا لو کیا کہتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے یہ قدم بھی اٹھایا کہ ہمارے مستقبل جو ہے، ہمارے بچے کسی موڑ پر قدم نہ ڈگمگائے۔ اگر کسی لوئر سے بات کرے تو آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرے، کسی پروفیسر سے بات کرے تو آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرے، کسی ڈاکٹر سے بات کرے تو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر بات کرے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی رابعہ درجہ سے پولیٹیکل سائنس کو بھی ایڈ کر دیا ہے جامعۃ المدینہ میں۔ ہمارے بچے ہر ایک کو جانے کہ ہمارا ہند میں کون سے ایکٹ کس کے تحت ہے۔ فور ایگزامپل ایکٹ نمبر 313 کس کے تحت ہے، ایکٹ نمبر 612 کس کے تحت ہے، یہ کیس کس ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے، ہاں جاننا ضروری ہے۔ آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ آج ہم تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جہاں عالم دین مفتیان کرام بنا رہی ہے، اور آپ کو ایک بات سن کر اور خوشی ہوگی کہ الحمدللہ عز و جل اسی سال مولانا آزاد یونیورسٹی سے ہم اپنے جامعۃ المدینہ کو ایک درجہ بھی مل گیا ہے کہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی سے جو فضیلت کی دستار بندی لے گا ڈائریکٹ ایم اے میں وہ ایڈمیشن ہو جائے گا مولانا آزاد یونیورسٹی میں۔ اگر وہ بچہ آگے بہت کچھ آئیز بننا چاہتا ہے، کیوں نہیں ہمارا بچہ آئیز بنے گا؟ کیوں نہیں ہمارا بچہ آئی پی ایس بنے گا؟ جی بننا چاہیے، ہماری قوم کو آگے آنا چاہیے۔ قوم میں جتنی تعلیم یافتہ ہوں گے قوم اتنی مضبوط ہوگی۔ تعلیم کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس چیز کو دعوت اسلامی نے سمجھا، اور ہمارے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے جو فضیلت کی سند لے کر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی یونیورسٹی میں جاتا ہے ڈائریکٹ بی اے میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے نا؟ جہاں ہمیں دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے عمل کے ساتھ، صرف دیکھیے عالم بن جانا، افتاء کر لینا، علم کا سیکھنا ایک اپنی جگہ ہے، اسی کو عمل کے دائرے میں لانا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کروڑ کروڑ احسان ہے دعوت اسلامی جس شعبے میں آپ دیکھیں، جس ہمارا تن رات دن لگے ہوئے ہیں کہ آج کوئی بد مذہبوں کے دریا میں بہتے چلے جا رہے ہیں، کوئی گناہوں کے دلدل میں بہتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کیسے کیسے سمندر میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں ایک پیاری سی بات بتا دو، آپ کی دعوت اسلامی اس وقت کشتی نوح کا کام کر رہی ہے، کشتی نوح کا کام کر رہی ہے۔ آج بدعقیدے اپنے زور پر لگے ہوئے ہیں، آج گناہوں کے دلدل، گناہوں کے بازار اپنے جگہ گرم ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج نوجوانوں کو 63 روزہ کورس کرا کر، فیضان نماز کورس کرا کر، مدنی قافلے میں سفر کروا کے دعوت اسلامی کی کشتی میں سوار کر رہا ہے، وہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدارس المدینہ کے ذریعے، جامعۃ المدینہ کے ذریعے علم دین سے آراستہ و پیراستہ کر رہا ہے۔ آج گاؤں کے گاؤں
جہاں تعلیم نہیں ہے، بدعقیدے ایسے گاؤں کے گاؤں تباہ کرتا ہے۔ ہمارا حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام محمد رضا خان کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے ہر عمل میرے آقا اعلیٰ حضرت کی زندگی کے تحت ہونے سے، میرے آقا اعلیٰ حضرت نے جس کے تحت کام کیا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں پہ کیا مروت کیجئے، گیس میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو محترم سامعین کرام، یا رسول اللہ کہنے والے ہمارے بچوں کو کون سکھائے گا؟ ہمارے بچے پھسل گئے تو ہمارے آنے والی نسلیں پھسل جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو مگر اچھی تعلیم سے آراستہ نہیں کر سکے، ہماری نسلیں ہمارے لیے دعائیں نہیں کریں گے، ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے پھسل جائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، امیر اہل سنت فرماتے ہیں دعا کرے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچ گئی، انہیں نیک تم بنانا بدلی متی دے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس راہ پر ہیں؟ ہم اسلاف کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو رات رات تہجد گزار ہو کر بھی رویا کرتے، آج ہم گناہ کر کے بھی اتراتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر افسوس ہونا چاہیے کہ آج ہم گناہ کیے جا رہے ہیں پھر بھی اکڑ کر چلتے ہیں۔ ہمیں خوف نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ آج ہم دودھ کی شدت برداشت نہیں کر سکتے، تو کل اگر جہنم میں چھوڑ دیا جائے تو کیا بنے گا۔ کب ہم دیکھنے کے لیے کیا ہماری زندگی یوں ہی گزر جائے گی؟ گناہ کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ گناہ کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ ابھی آپ نے سنا نا، اگر علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو، پچھلے بیان کریں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اسلاف کرام کی زندگی سے ہمیں بے شمار سبق ملتے ہیں۔ آپ پڑھیے عمر بن عبدالعزیز کو،
سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیات کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات زندگی کو پڑھیں۔ آج ہمیں محاسبہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا کہ صبح سے شام تک ہم نے کیا کیا کیا۔ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہمیں فضول وقت گزارنے کا ٹائم ہے۔ اسلاف کرام کی زندگی اٹھائیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کون نہیں جانتے؟ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ رات کا ایک حصہ آتا، ایک وقت آتا، عمر اکیلے ہوتے، حضرت عمر اپنے آپ سے مخاطب ہوتے، اے عمر تو نے کیا کیا کیا؟ اے عمر صرف یوں ہی نہیں پوچھتے، اپنے جسم پر خود درے لگاتے، ہاں درے لگاتے۔ آج ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے۔ اسلاف کرام نیکیاں کر کے، تہجد گزار ہو کر، رعایا کی خبر رکھ کر، وہ عمر جس کا فرمان ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ وہ عمر محاسبہ کر رہے ہیں، عمر محاسبہ کر رہے ہیں۔ اس کے پیارے آقا نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے۔ وہ 10 صحابی جن کو پیارے آقا نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ محاسبہ کر رہے ہیں۔ آج صبح سے کیا ہوا؟ صبح کی نماز قضا ہو گئی، کتنوں کو گالیاں دے دیا، کتنوں کو دل دکھا دیا، کتنوں کو بلا وجہ جھاڑ دیا۔ شام آئی، سو گئے، کوئی فکر نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، آئیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ اکرم، نام سنے ہوں گے، اللہ کے بہت مقدس ولی ہیں۔ آپ کو ایک جگہ دعوت کی گئی، جیسے برگزیدہ بندے دعوت کی جاتی ہے تو اپنے دعوت کو قبول نہ کرنے کے پہلے اصرار کیا کہ حضور دعوت قبول فرما لیجیے۔ دعوت قبول فرمائی گئی تو 3 شرطیں رکھی۔ کتنی؟ 3 شرطیں۔ کان سے دل کے کان سے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے کہ دعوت قبول ہے مگر 3 شرطیں ہیں، منظور کرتے ہیں تو دعوت قبول ہے۔ یا سیدی لبیک، آپ ارشاد فرمایا آپ کی 3 شرطیں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا، جو کہوں گا اسے بجا لانا ہوگا، حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ یا سیدی لبیک، شرط منظور ہے۔ اہتمام کس کے لیے ہے؟ حضرت حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے لیے خوب زوردار اہتمام ہے، لوگوں کا مجمع ہے، اللہ کے ولی کی زیارت ہوگی، طرح طرح کے کھانے بنے ہیں۔ آپ حاضر ہوئے اس دعوت میں جہاں لوگ چپل اتارتے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اب کچھ بول نہیں سکتے تھے نا، شرطیں منظور ہو چکی تھی، جہاں چاہوں گا وہی بیٹھوں گا۔ گھر والے خاموش، میزبان خاموش ہو گئے۔ پروگرام کا سلسلہ ختم ہوا، ایک سے ایک کھانے پکائے گئے ہیں، لوگ کھانے کھا رہے ہیں، اور حضرت اپنے گٹھری سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب گھر والے سوچ رہے کہیں تو کیا کہیں، شرطیں تو منظور ہو چکی، جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا۔ جب یہ سلسلہ تمام ہوا آپ نے ارشاد فرمایا اے میزبان ایک توا لا۔ توا سمجھتے ہیں، اس میں روٹیاں بنتی ہیں، انگار جلا، آگ جلا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ہم نے جوانی کہاں گزاری،
حساب دینا ہے۔ توا لایا گیا، انگار جلایا گیا، توا کو اس پہ رکھ دیا گیا۔ آپ لوہار کے یہاں دیکھیں گے جب لوہا کو آگ میں دیر تک رکھی جاتی ہے تو وہ سرخ لال بن جاتا ہے۔ جب توا سرخ لال ہو گیا، حضرت حاتم اسم علیہ رحمت اللہ علیہ اس توے میں چڑھ گئے، چڑھ کر حساب دے رہے، مولا آج اگر سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا اس کا میری بارگاہ میں حساب۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ایک بیک زبان سے بول اٹھی، یا سیدی آپ کی یہ کرامت ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم سے کیسے ہو سکتا؟ ہمارے نازک یہ سرخ توا حضرت حاتم اسم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، ہمیں دل کے تختے میں لکھنے کی حاجت ہے، اس پر عمل کرنے کی حاجت ہے۔ اے لوگوں، جب ایک دن کے کھانے کی حساب اس توے میں دے نہیں سکتے تو پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ سورج سوانے سے پر ہوگا، آنکھ برسا رہا ہوگا، اس وقت حالت کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ کرم کیجیے، یا رسول اللہ ہم آپ کی بخشش کے امید لگائے ہوئے ہیں، ہم یہ تاب نہیں کہ ہم حساب و کتاب دینے کے قابل ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے صدقے بھی حساب مغفرت کا پروانہ دیں، جب پکڑ فرمانے آئے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جی ہاں، رب اگر پکڑ فرمانے آئے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، رب کی رحمت شامل حال نہیں تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو ہر وقت رحمت کا سوال کیجیے کہ مولا تیری رحمت کے صدقے ہمیں بے حساب مغفرت کا پروانہ دے دے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، زندگی بے حد مختصر ہے، ہم ہر وقت موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ہیں کہ جوانوں کو بھی کاندھا دیا، ہم ہیں کہ بوڑھوں کو بھی کاندھا دیا، ہمیں کہ بچوں کو بھی زمین کے اندر دفن کیا۔ ہم یہ خاموش جنازہ ایک مبلغ کی طرح دعوت دیتا ہے، ہم جا رہے ہیں، میرے پیچھے آنے والے ہیں، تمہیں بھی آنا ہوگا۔ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، دنیا کی محبت میں نہ ڈوب جانا، یہ ساری چیزیں بھول جاؤ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں،
تصور تو کریں، اسلاف کرام کی تو بے شمار واقعات ہیں، وقت کی قلت بھی ہے اور 11 بجے کا وقت ہے، 10:48 ہو چکا ہے۔ آپ بھی پڑھیں، زندگی اسلاف پڑھیں، بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اسلام کے پہلے مجدد، ان کی زندگی کو پڑھیں۔ ہمارے اسلاف کرام بھی آج ہم تک دین پہنچا ہے نا، اسلاف کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور آج آپ کو بھیجانا ہوگا، اگر میں یہ جملہ کہوں، آج جو دعوت اسلامی تنظیم ہے جو تقریباً ممالک میں کام کر رہی ہے، تقریباً ممالک میں جامعات ہیں، تقریباً ممالک میں مدارس ہیں، فیضان مدینہ ہے، یہ بے لوث محبت کا نتیجہ ہے میرے اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ۔ ورنہ کئی تنظیمیں بنی، آپ بھی جانتے ہوں گے، آج بھی کئی تنظیمیں چل رہی ہیں، اتنا عالمگیر، اتنے کام، اس کو میں آپ کو عرض کر دوں، اس کے مدارس کتنے پوری دنیا کے اندر، تقریباً 5000 مدارس ہیں، مدرسۃ المدینہ جو حفظ الناظرہ والا ہے، اور 1100 جامعات المدینہ ہے، اس میں عالم کورس کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اب بتائیے، مدنی قافلہ الگ ہے، انفرادی کوشش الگ ہے، عشر و اطراف الگ ہے، ہر شعبے کا، میں نے کہا 80 شعبہ کے کئی شاخیں ہیں، ایک شعبہ میں کئی شاخیں جو کام کر رہے ہیں۔ آپ کی مدد سے الحمدللہ عز و جل میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں، جہاں دعوت اسلامی اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں، لاک ڈاؤن سچویشن میں، جہاں دیگر ادارے بند ہو گئے مالی حالات کی وجہ سے، مالی سچویشن کی وجہ سے، کئی مدرس کو معذرت کر لی گئی، کئی مدرس کو، اب ہمارے حکومت شورا کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے، جو ہند صدر کے ذمہ دار ہیں، آپ فرما رہے تھے کہ ہم اتنا فائنینشلی مضبوط ہوتے تو سب کو ہم اپنے یہاں دیں۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی میں جو بطور امپلائز، بطور اجیر جو کام کرے تقریباً 5000 ہے اس کی تعداد پورے ہند میں، اور اس لاک ڈاؤن سچویشن میں ایک کو بھی فارغ نہیں کیا، اور کسی کی تنخواہ میں کٹوتی نہیں کی، جو جامعات میں پڑھاتے ہیں، جو مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ سن لیجیے، یہ آپ اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہوا۔ الحمدللہ جہاں لاک ڈاؤن میں دیگر ادارے بند ہوئے، دعوت اسلامی آپ کے تعاون سے، آپ کی محبت سے 160% گروتھ کیا۔ جہاں ہمارا لاک ڈاؤن سے پہلے 300 کچھ مدرسہ تھے پورے ہند میں، ہند کی بات کر رہا ہوں، مدرسۃ المدینہ حفظ الناظرہ والا، آج 665 ہو گئے پورے ہند میں، صرف مدرسہ، اور جامعہ کو اس میں ایڈ کریں گے 180 جامعات المدینہ ہو گئے پورے ہند میں۔ یہ آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ آپ کو خرچ بھی بتا دوں کہ دعوت اسلامی کے سالانہ 2 ڈپارٹمنٹ میں، جامعہ اور مدرسے میں کتنے اخراجات ہیں؟ 48 کروڑ روپیہ پورے ہند کا، اپنے انڈیا کا جو خرچ ہے 48 کروڑ روپے 2 شعبہ میں، دیگر شعبہ جات کو چھوڑ دیں، جو یہ 78 شعبہ ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ 2 شعبہ 70 پورے 80 شعبہ ابھی ہند میں قائم نہیں ہوئے، اس میں سے کچھ قائم ہوئے، کچھ ابھی ہند میں نہیں قائم ہوئے، اربوں کے اخراجات ہیں، اور دیگر شعبہ کو نکال دیں، 2 شعبہ کے خرچ صرف 48 کروڑ روپیہ ہے۔ الحمدللہ اس میں 2276 سپتمبر کی کارکردگی تھی کہ 2276 یہ دونوں شعبہ میں اجیر ہے، امپلائی، مدرس ہے، اور 37,000 سے زائد طلباء کرام ہیں الحمدللہ، اور تقریباً اس میں حافظ بننے والے، ناظرہ بننے والے، عالم کورس کرنے والے، اور معلم مدرس کورس کرنے والے، ٹیچنگ ٹریننگ کورس، تقریباً اس کی تعداد 5000 سے زائد ہو چکے ہیں اللہ کے کرم سے۔ یہ آپ کی محبتوں کا صلہ ہے۔ آپ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، جو اپنے جوان مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ بگڑے ہوئے بچوں کو بھیج دیں دعوت اسلامی کے ماحول میں، کورس کرا دیں انشاءاللہ۔ جو کل سے ماں باپ سے بیزار تھے، ماں باپ سے لڑتے تھے، گالیاں بکتے تھے، ہاتھ چومنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ، کہ ہم تعلیم قرآن سے دور ہیں، تعلیم حدیث سے دور ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ والدین کی خدمت کرنا کیا ہے،
جب ہمیں پتا چلے گا تو ہمیں کرنے میں مزہ آئے گا. میں نے کہا نا کہ جس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس کو کرنے میں مزہ آتا ہے. جب سنے گا کہ ماں کے قدموں کو چومنا گویا جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے تو فضیلت معلوم ہو گیا. تو اب کیوں نہیں ماں کے قدموں کو چومے گا, کیوں نہیں آپ کے ہاتھ کو چومے گا؟ تو محترم سامعین کرام, تربیت کی کمی ہے. آج ہماری اولاد ہم سے زبان درازی کر رہی ہے, ہماری بات نہیں مان رہی. وجہ کیا ہے؟ تربیت کی کمی ہے. امیر اہل سنت کی کتاب ہے تربیت اولاد, اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہیے. اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ آج ہم اولاد کو تربیت کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ گھر میں تربیت شدہ نہیں ہے, گھر میں تعلیم یافتہ نہیں ہے. اکثر گھر میں تو یوں کہیں اکثر گھر میں تعلیم یافتہ نہیں ہے, تعلیم سے کوسوں دور ہے. جب ہم تربیت یافتہ نہیں ہے, تعلیم یافتہ نہیں ہے, تو بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ہو سکے ٹی وی گھر پہ ہو تو مدنی چینل لگا لیجیے. بچوں کا کیڈز مدنی چینل آ گیا, بچوں کا مدنی چینل, اس میں بچے ہوسٹنگ کرتے ہیں, بچے تربیت کرتے ہیں جس جنس کو بات ہے. بچے جب تربیت کریں گے بچوں کو اچھا لگے گا. بڑوں کی تربیت میں ہمارے بیان میں بچوں کو اتنا مزہ نہیں آتا ہے کہ جنس سے محبت ہوتی ہے. بچے کی بات زیادہ اس کو پسند, بچے کے ساتھ رہنا اس کو زیادہ پسند ہے. تو محترم اسلامی بھائیوں, جن کے گھر میں ٹی وی ہے تو دیگر چینل, گناہوں بھرے چینل کو چھوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مدنی چینل لگائے. اس میں نہ کوئی میوزک ہے, نہ کوئی ایڈ ہے, نہ کوئی عورتوں کا آنا ہے, کچھ بھی نہیں. 24 گھنٹہ مدنی چینل میں دین کی باتیں, سنت کی باتیں, مدنی مذاکرہ, فقہی مسائل, ایسے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تمہاری ذہن و دماغ دنگ کرتی ہے. محترم سامعین, نماز کے تو چند مسائل ہم جانتے ہیں. ایک بار میں نے مفتی صاحب سے سنا, مفتی علی اصغر صاحب سے, کہ نماز کے تقریباً 20 سے 22 ہزار مسائل ہیں. ہم کتنے کو جانتے ہیں؟ محترم سامعین کرام, مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے. ہمارے کئی مبلغ ایسے کہ بارش شریعت کو کئی مطلب اقدام کر چکے ہیں. دعوت اسلامی میں آن لائن بے شمار کورس ہے, بتائیں بے شمار کورس ہے. اس میں بارش شریعت کورس ہے, سنت نکاح کورس ہے. نکاح کے معاملات کو جاننا ضروری نہیں کہ بعض کو نکاح کرتے نکاح کے معاملات میں نہیں جانتے کہ نکاح کے بعد ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. دعوت اسلامی نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. سنت نکاح کورس 1 ماہ کا ہے. جب ماحول میں آئیں گے تو بہت ساری باتیں جاننے کو ملیں گی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کیسے کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کے کار خیر میں حصہ لیں جہاں آپ خود سے بڑھ کر اپنے وقت کی قربانی پیش کرتے ہیں, وہاں دعوت اسلامی کو مالی تعاون بھی پیش کریں جہاں تک ہو سکے. کیونکہ صدقہ ہمیشہ یاد رکھے گا, صدقہ مال کو بڑھاتا ہے, مال میں کمی نہیں کرتا. صدقہ قبر کی گرمی کو بجھاتا ہے. صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے اور بے شمار فضائل ہے. دین خدا کی تو مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے. قرآن پاک میں مفہوم عرض کر دو. تو دین خدا کی مدد اس اعتبار سے کہ اگر پیسوں کے معاملے میں ہم کمزور ہوں گے تو مدرسہ بند ہوگا, تعلیم قرآن رکے گا, تعلیم حدیث رکے گا. تو محترم سامعین کرام, گویا یوں سمجھے کہ جہاں کروڑوں دیتے ہیں, اس کروڑوں میں حصہ لے کر یہ چلا رہے ہیں, وہاں آپ بھی حصہ ملا کر اس کار خیر میں حصہ لیں. الحمدللہ عز و جل ابھی ٹیلی تھون کا سلسلہ بھی ہوا 7 نومبر کو, اور اس میں الحمدللہ بے شمار لوگوں نے اس شعبہ دونوں ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے تعاون کیا. آپ سے بھی ہو سکے تعاون کیجئے. میں کسی کو تو یہ نہیں کہوں کہ اتنا تعاون کیجئے, جتنا ہو سکے. میں اسی بھی اتنا عرض کر دیتا ہوں, ابھی جو ہمیں 48 کروڑ کو جمع کرنا تھا پورے ہند سے, ہم نے ایک طریقہ کار کیا, اس کو حصوں میں تقسیم کیا, یونٹ میں تقسیم کیا. تو اس کے 68,000 یونٹ بنے, فی یونٹ 7,000. الحمدللہ بآسانی کر رہے ہیں, کوششیں ہو رہی ہیں, اور یہ ان کوششوں سے الحمدللہ سارا نظام درست ہو رہا ہے. تو اس کے
فی یونٹ 7000 7,000 روپیہ ہے، جن کو جو ہو سکے آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے حصہ لینے کو قبول فرمائیں، کیونکہ آپ کا مال اس کار خیر میں ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ اس سال جو ایک دیں گے اگلا سال وہی ہو کے 2 دینے والے ہو جائیں گے۔ جو رائے خدا میں قرض کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ پچھلے سال ایک کولکتہ کا آدمی ہے 112 یونٹ دیا تھا، الحمدللہ اس سال 126 یونٹ دیا۔ تو مال میں اضافہ ہوا تو ہی نہ دیا اللہ کی رحمت سے، کیونکہ ہم جو دیں گے مال یہ خدا کا دیا ہوا مال ہے اور خدا کی بارگاہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے بیان کیا، بیان میں کسی قسم کی غلطی مان انصافاً قدر ہوئی ہو تو دیکھیں جو بھی دیں گے تو بعد میں رسید کٹوا لیں گے جتنا ہمارے شہباز بھائی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یاد نہیں رہے گا کون کیا دے رہا ہے، کیونکہ رسید دینا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا دعوت اسلامی میں جو 1 روپیہ بھی ڈونیشن کرتا ہے لیکن رسید کے بھی 1 روپیہ بھی نہیں لیتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا ایک نظام ہے کہ وہ رسید ہی کے تحت دیا جائے گا۔ اور آپ لوگ ایسا کریں، مدینہ یہ عالم والے کی رسید کر دیا جائے گا، جتنا کلیکشن ہوگا ایک بار میں کلیکشن ہو جائیں گے، آپ کے نام سے ہو جائیں گے۔ تو ابھی میں یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کا دل سوچے غور کرے اس نے اتنے بڑے پلیٹ فارم تصور تو کرے ہماری ایک بیماری میں کتنی رقم چلی جاتی ہے، یہ سر ہر بندہ سوچ لینا۔ ایک میں اس ضمن میں ایک بات بتاتا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنی بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ ایک باہر کے ڈریس کی بات ہے، ہمارے نگران ہمیں بتا رہے تھے لا علاج ہو چکے تھے، ایک مسلم ڈاکٹر کے پاس گیا تو سب سے پہلے کہا کہ اس کے نام سے صدقہ کرو۔ الحمدللہ صدقہ کیا گیا اور دوائی بھی ہوئی، شفا یاب ہو گیا۔ صدقہ کی جتنی نیتیں کی جائے گی اتنا ثواب بھی زیادہ، کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کوئی مسجد بنانا چاہتا تھا، اچھی پکی سچی نیت کر لیا تھا، تو اسی دوران انتقال ہو گیا، علماء فرماتے اس کو ثواب مل جائے گا سچی نیت کی وجہ سے۔ تو ابھی نیت جن کی وہ نیت کر لیں، اور نیت ہونے کے بعد رائے خدائی میں خرچ کر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھے گا تاخیر ہمارے اسلام کے کرام کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ غسل خانے میں جاتے ہیں، نیت ہوتی تو غسل کرنے سے پہلے آپ آگے جو نیت کرتے صدقہ میں کرنا، پہلے صدقہ کرنا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، اپنے بچوں کو وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ سے میرے ساتھ مل کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی